نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا ہی کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی اور اس تکلیف کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں، ورنہ ہم بھی کسی یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے، کسی آگ کو پوج رہے ہوتے یا کسی بتوں کو پوج رہے ہوتے، ان کی تکالیف کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کا قصہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو بڑی تکلیف دہ واقعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوادار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کے بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہ ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ کو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رودوس ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، یہ ہے اخلاق اس کریم کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم کو آخری امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ دین جو پہنچا ہے ہمارے پاس،
یہ خون میں تیرتا ہوا پہنچا ہے. ہم خون تو نہیں بہا سکتے، کم سے کم اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا پسینہ ہی بہا لیں. اللہ رب العزت کو سب سے محبوب اپنا دین ہے، اور اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب نبی، جس کی وجہ سے اگر دنیا اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت دنیا نہ بناتا. اللہ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو دنیا پھر بنائی. ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام پہ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کی واجبات، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے گلی گلی سے، محلے محلے سے، قریہ قریہ سے، گاؤں گاؤں سے، شہر شہر سے، فیکٹری سے، صدارت سے، وزارت سے، دکان سے، نوکری سے، ہر جگہ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں اور چھوٹتے جا رہے ہیں. ہم کو اس پہ رونا نہیں آتا، کیونکہ ہمارا انسان کے اندر 3 چیزیں قیمتی ہیں: جان، مال اور وقت. یہ 3 چیزیں جس چیز پہ لگتی ہیں اس چیز کو سونا بنا دیتی ہیں. پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کی جان، مال، وقت کلمے پہ لگا، دین پہ لگا. دین کے مٹنے کا غم ان کے سینے میں تھا. آج جان، مال، وقت ہمارا کن چیزوں پہ لگ رہا ہے؟ مادی چیزوں پہ. پہلے جان، مال، وقت انسان کا دل پہ لگ رہا تھا، کلمے پہ لگ رہا تھا، تو انسان ولی اللہ بن رہے تھے، اللہ کے دوست بن رہے تھے، اور اکابرین بن رہے تھے، مفسرین پیدا ہو رہے تھے. آج جان، مال، وقت ہمارا مادی چیزوں پہ لگ رہا ہے تو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. جان، مال، وقت انسان کا گری ہوئی مٹی پہ لگ رہا ہے تو گری ہوئی مٹی کھڑا ہوا محل بن رہا ہے. جان، مال، وقت ہمارا لکڑی پہ لگ رہا ہے تو بہترین فرنیچر، بہترین دروازے، بہترین اعلیٰ قسم کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں. جان، مال، وقت ہمارا لوہے پہ لگا تو گرا ہوا لوہا ہم نے اڑا دیا اور سمندر میں چلا دیا. تو مادی چیزیں، جان، مال، وقت ہمارا چیزوں پہ لگ رہا ہے تو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. تو اس وقت جس طرح ہمارے ولی اللہ، بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے دوست اللہ کے پیدا ہوتے تھے، وہ جب کیوں پیدا ہوتے تھے؟ جب ہم اللہ کے حکم و نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے تو اللہ رب العزت پھر اسی طرح کے فیصلے فرماتے تھے. وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکلنے والے اعمال جیسے تھے اس طرح کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے تھے. آج بھی وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی آسمان ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، خزاں، بہار وہی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کو نفع دینے کے لیے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اگر ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ایسے ہو جائیں جس سے اللہ خوش ہو جائے، ہمارے نبی خوش ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی فیصلے ویسے ہی فرمائیں گے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ بے موسم کی سردی آنا، بے موسم کی گرمی کا آنا، بے موسم کی جو ہے بارشوں کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کی ناراضگی ہے. سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، بیٹی کی نافرمانی، بیٹے کی نافرمانی. ظاہری بات ہے جب ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ہمارے دسترس میں، ہمارے کفالت میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے نافرمان ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں آئیں، عافیت آئے، کرم آئے، فضل آئے، تو اس کے لیے ہم نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ زندگی گزاریں گے
تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر میں سکون ہو، لیکن سکون کیسے ہوگا؟ سکون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات سے ہوگا، سکون قرآن شریف پہ عمل کرنے سے ہوگا، سکون اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لے کر آنے سے ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے سے ہوگا۔ دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کیوں نہ آج سے اپنی زندگی کو چینج کریں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ادھر رہ جانی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اتنے لوگ آئے، بڑے بڑے امپائر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ ہمارا بھی ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور ہم کو لے کے چل جائے گا۔ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی میسیج ہوتا ہے کہ آج میرا نمبر ہے، کل تمہارا نمبر ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ کیوں نہ ہم جو ہے اپنے راستے کو صحیح کر لیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح جوڑ لیں، تاکہ اللہ رب العزت جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے۔ وہ جبھی ہوگا جو ہم فرمانبردار والی زندگی کو گزاریں گے۔ تو ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔